بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جماعت سوئم کی اسلامیات کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جو کہ ہے رسالت۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ رسالت کے معنی کیا ہیں۔ رسالت کے معنی ہیں پیغام پہنچانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا رسالت ہے۔ رسالت اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جو کسی نیکی کی وجہ سے نہیں ملتا، بلکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہدایت کے لیے ایک شخص کو رسالت کا منصب عطا کرتا ہے، یعنی اسے عہدہ ملتا ہے۔ رسول اور نبی کے اندر تمام اخلاقیات کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں میں آپ لوگوں کو رسول اور نبی کا فرق بتاتی چلوں۔ ویسے تو نبی اور رسول دونوں کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جن انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہوں انہیں رسول کہتے ہیں، جبکہ نبی اس پاکیزہ ہستی کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ رسول اور نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی رضامندی حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو صدقے دل سے پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر طبقے کو اور ہر نسل کو کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ نبوت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ اسی حوالے سے ایک آیت ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اس کا ترجمہ ہے اور کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ ڈرانے والے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اچھے اور برے کاموں میں تمیز، یعنی اچھے کاموں کا انعام اور برے کاموں میں سزا سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف بتانا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو بچوں، نبی نہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پر پہلے خود عمل کرتا ہے اور لوگوں تک یہ پیغام اپنے عمل کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ اب ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام پر مسلمان ہونے کے ناطے ایمان لائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے اسلام کا عملی نمونہ پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ہم پہ یہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایمان کے اعلیٰ درجات اسی کو ملتے ہیں جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اسی سلسلے میں ایک اور آیت ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ہے، وہ ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہم سب پر واجب ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ کفر کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بچوں، ہمیں بھی اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو سبق رسالت کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ لوگوں نے سبق کو غور سے سننا ہے، 3 مرتبہ سبق کی دہرائی کرنی ہے، اور اس مشق کے جس سوال کے لیے کتاب میں خالی جگہ بنائی گئی ہے اس کا جواب کتاب پر ہی تحریر کریں، باقی سوالات کے جوابات کاپیوں پر تحریر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔